سچا واقعہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مورل اسٹوری۔ ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ انگریزوں نے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد دہلی پر قبضہ کر لیا اور مسلمان مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون میں قید کر دیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹوں یعنی مغل شہزادوں کو گرفتار کرنے کے لیے انگریز سپاہیوں نے لال قلعے پر دھاوا بول دیا۔ بدحواسی میں تینوں شہزادے گرفتاری سے بچنے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگنے لگے۔ گوروں نے بندوقوں سے گولیوں کی بوچھار کر دی، جن میں سے 2 شہزادے وہیں جاں بحق ہو گئے اور ایک شہزادہ زخمی ہو کر گر پڑا، جسے گرفتار کر کے کیمپ میں بھجوا دیا گیا۔ یہ وہی شہزادہ تھا جو غدر سے 1 سال پہلے دونوں شہزادوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ چڑیوں اور فاختاؤں کو غلیل سے مار رہا تھا کہ ایک بوڑھا فقیر ادھر سے گزرا اور اس نے بڑے ادب سے شہزادوں کو سلام کرنے کے بعد کہا، شہزادوں، ان بے زبان جانوروں کو کیوں مار رہے ہو؟ ان کے ساتھ رحم اور انصاف کا برتاؤ کرو، کیونکہ بادشاہی کی شان یہی ہے۔ بڑے شہزادے نے شرمندہ ہو کر غلیل ہاتھ سے رکھ دی، مگر چھوٹا شہزادہ مرزا نصیر الملک غصے میں آ گیا اور بولا، جا، 2 ٹکے کا آدمی ہم کو نصیحت کرنے نکلا ہے، تو کون ہوتا ہے ہم کو سمجھانے والا؟ فقیر نے کہا، صاحب عالم ناراض نہ ہوں، ان ننھی منھی چڑیوں کے مارنے سے کیا نتیجہ؟ مرزا نصیر الملک فقیر کے دوبارہ بولنے سے آگ بگولا ہو گیا اور ایک غلیل میں رکھ کر فقیر کے گھٹنے میں اتنی زور سے مارا کہ وہ بیچارہ منہ کے بل گر پڑا اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ہائے، ٹانگ توڑ ڈالی۔ فقیر گھسٹتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، ہائے، وہ تخت کیوں کر آباد رہے گا جس کے وارث ایسے سفاک اور ظالم ہیں؟ لڑکے، تو نے میری ٹانگ توڑی، خدا تیری بھی ٹانگیں توڑ دے اور تجھے بھی اسی طرح گھسٹنا نصیب ہو۔ پھر ایک دن لوگوں نے دہلی کے بازار میں دیکھا کہ ایک پیر مرد جس کا چہرہ چنگیزی نسل کا پتہ دے رہا تھا، کولوں کے بل گھسٹتا پھر رہا ہے۔ جن لوگوں کو ان کا حال معلوم تھا، ترس کھا کر کچھ دے دیتے تھے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلتا کہ یہ بہادر شاہ ظفر کے پوتے نصیر الملک ہیں، جو سرکاری پنشن قرضے میں برباد کرنے کے بعد گداگری پہ گزارا کر رہے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مورل اسٹوری۔